سیاست کے میدان سے خبر یہ کہ عوامی خدمت کی بات کرنے والوں نے عوام کو تکلیف دی، تبدیلی کا نمائندہ کہلانے والوں نے تباہی پھیلائی۔ جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ان کا اصل چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ نہ وہ ووٹ کی عزت کرتے ہیں نہ ہی خدمت کرنا جانتے ہیں۔ وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بنا چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سیاسی مخالفین پر تاک تاک کر وار۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کو زبردستی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو غلط فہمی ہے۔ 70 سال کے سیاستدانوں سے مطالبہ ہے کہ گھر بیٹھیں اور نوجوانوں کو موقع دیں۔ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی IGI کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 27 نومبر کو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے اپنا بلوچستان کے بھائی بہنوں کے ساتھ منایا جائے گا۔ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبہ لے کر آ سکتی ہے۔ ہم اس نفرت کی، اس تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بھٹوازم کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کے نہیں، اشرافیہ کا نہیں، اس ملک کے مزدوروں کے، اس ملک کے کسانوں کے، اس ملک کے محنت کشوں کے خدمت کرنا۔ بلاول بھٹو صرف بمباری کرتے ہیں، حل نہیں دیتے۔ ہم تنقید کا برا نہیں مناتے۔ جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے انہیں تنقید کا پورا حق ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بھی بلاول بھٹو پر جوابی وار۔ بولے کہ کوئی لیڈر یا جماعت دعویٰ کرتی ہے تو ہمیں تشویش نہیں، تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پوری امید ہے کہ نواز شریف پر عوام اعتماد کریں گے۔ نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ پنجاب کی 141 میں سے 125 نشستیں حاصل کریں گے۔ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 70 سال کے بزرگ کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ آپ کو بھی 70 سال کے بزرگ سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے۔ وہ بھی 70 سال کے بزرگ سے ہی صبح گھر سے نکلتے وقت بھی پوچھتے ہیں، جا کے بھی سارا حساب دیتے ہیں۔ 97 ٹو 99 میں ہم نے اس برے اور کڑے وقت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ یہ پاکستان جو آج تک اللہ کے فضل سے قائم ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ہندوستان کو آج تک یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ اگلے 4 سال میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو نہ صرف لوڈ شیڈنگ سے، دہشت گردی سے، دونوں سے نجات دلائی۔ PMLN کے خلاف جو سازشیں ہوئی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے ان سازشوں کے خلاف، ان حالات کے خلاف، ان مشکلات کے خلاف، ان جھوٹے مقدمات کے خلاف ہم نے جو ہے وہ ایک جرت کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہم نے ملک کو اس بحران سے نکالنے کا عزم کیا ہے، قوم سے وعدہ کیا ہے، اور قوم اگر ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ دے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے غیور عوام ہمارے اس دعوے کو، ہمارے اس وعدے کو، ہمارے اس عزم کو جو ہے وہ ویلیو کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو اپنے مینڈیٹ سے نوازیں گے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے۔ بات ہوگی اہم ملاقاتوں کی۔ قائد نون لیگ نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے اسرائیل فلسطین جنگ کا معاملہ اٹھایا، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری فراہمی پر زور دیا۔ نواز شریف نے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ کثیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مستحکم اور مضبوط شراکت داری کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ملاقات میں آئندہ انتخابات سے متعلق بھی گفتگو کی۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں آزاد،
منصفانہ انتخابات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امریکی سفیر کی استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، اکنامک ریفارمز اور عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں، عام انتخابات اور پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ملاقات میں فلسطینیوں کے قتل عام کا مسئلہ اٹھا دیا، غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی عوام کو طبی اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ قائد مسلم لیگ نون نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنما دونوں ممالک کے تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی سفیر نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ مسلم لیگی قیادت نے یقین ظاہر کیا کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالنے کے لیے عوام ایک بار پھر نون لیگ پر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے۔ امریکی سفیر نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، اکنامک ریفارمز اور عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ آئی پی پی عام انتخابات کے لیے تیار ہے اور بھرپور انداز سے اپنی انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم، اقتصادی تعلقات اور الیکشن میں جنوبی پنجاب کے سیاسی منظرنامے سے متعلق تفصیلی بات چیت کی۔ امریکی سفیر نے سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسا سمیت جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے نواز شریف سے امریکی سفیر کی ملاقات کے اعلامیے کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق امریکی سفیر کی نواز شریف سے ملاقات اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت ہے۔ اعلامیے کے مندرجات پی ٹی آئی کی منتخب حکومت کے خاتمے کی سازش کا تسلسل ہے۔ نواز شریف ہمیشہ جمہوریت دستور کو گروی رکھ کر وزارت عظمیٰ تک پہنچے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے ملاقات کا اعلامیہ سفارتکاری کے بنیادی قواعد سے سنگین انحراف ہے۔ الیکشن کمیشن اس اعلامیے کا نوٹس لے کر امریکی سفارت خانے سے وضاحت طلب کرے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، اڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف سے تفتیش کا معاملہ۔ نیب ٹیم نے چیئرمین تحریک انصاف سے تفتیش مکمل کر کے روانہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق نیب ٹیم تقریباً 7 گھنٹے تک اڈیالہ جیل موجود رہی۔ تفتیش کے دوران مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ اسی پر بات کریں گے فیض احمد سے۔ فیض بتائیے، کچھ سوالات سامنے آ سکے جو پوچھے گئے؟ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے اڈیالہ جیل چیئرمین پی ٹی سے تفتیش کا معاملہ۔ چیئرمین پی ٹی کی لیگل ڈپٹی ڈائریکٹر رحیل اعظم اور پھر ٹیم پہنچی سابق نیب ٹیم سابق وزیر اعظم سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ نیب ٹیم کی جیل سے چیئرمین پی ٹی سے تفتیش آج مکمل ہوگی۔ نیب ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس اسلام آباد روانہ۔ نیب ٹیم نے پونے 7 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہی۔ نیب ٹیم شام 4:15 بجے اڈیالہ جیل سے واپس تفتیش کے دوران مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات بھی پوچھے۔ نیب ٹیم میں سربراہ سمیت 2 نئے افسران بھی شامل تھے۔ جی بہت شکریہ فیض۔ سندھ حکومت کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی تردید کر دی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اپیل فائل کرنے کا تاثر بے بنیاد ہے۔ سندھ حکومت نے سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کے حق میں کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا اسموک کے تدارک کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فارمولہ کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ لاہور کے سوا دیگر 9 اضلاع میں ضلعی انتظامیہ اور شہریوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی دھجیاں ہوئی اڑا دیں۔ کس شہر میں کیا ہوتا رہا، اس رپورٹ میں جانیں۔ اسموک کے تدارک کے لیے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ حکومتی کوششوں کو شہریوں نے جوتے کی نوک پر رکھا۔ پنجاب حکومت نے ہفتے کے روز دوپہر 3 بجے کے بعد مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی تھی، مگر بیشتر شہروں میں مارکیٹیں اور بازار 3 بجے سے پہلے ہی کھل گئے۔
लाहौर के सिवा दीगर अजला में लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। लाहौर में तालीमी इदारे और बड़ी मार्केटें बंद हैं। गुजरांवाला के इलाकों उर्दू बाजार, सैटेलाइट टाउन समेत दीगर हिस्सों में मार्केटें और बाजार खुले हैं। शेखुपुरा में जिला इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। शहर के तमाम कारोबारी मराकज खुले हुए हैं और ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। कसूर में तालीमी इदारे तो बंद रहे, तहम मार्केटें हस्बे मामूल अलीउल सबा खुल गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में भी फिजा में मुअल्लक ज़रात की तादाद खतरनाक हद तक जा पहुंची है। शहरियों ने हुकूमत से भट्टाखश, धुआं छोड़ती गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कल लाहौर में गजा मार्च होगा। मुल्क की 25 करोड़ आवाम को फ़लस्तीन की पुश्त पर खड़ा करेंगे। हुकूमत और इक़्तिदार से अहम चीज़ इज़्ज़त है। पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं होगी तो हमारी इज़्ज़त कौन करेगा। मुल्क में महंगाई बारी लेने के इंतज़ार की हुक्मरानों की वजह से है। कनाडा के वज़ीर आज़म का लोगों से मुआसरा किया गया। वाइट हाउस के बाहर मुजाहरे जारी हैं। फ्रांस की हुकूमत ने बयानिए को तब्दील किया है आवाम के प्रेशर पर। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि मुसलमान हुक्मरान अमेरिका से दरख्वास्त कर रहे हैं। अवाम आज गजा के लोगों के साथ खड़े हैं, तो आखिर मुसलमान हुक्मरानों को क्या हो गया है कि अमरीकी खौफ के वजह से, डर की वजह से, बुज़दिली की वजह से इन्होंने ऐसी खामोशी इख्तियार की कि तारीख़ में इन हुक्मरानों को जिन नामों के साथ किया जाएगा तो यकीनी तौर पर इनके नाम मीर जाफर और मीर सादिक के फहरिस्त में शामिल होंगे। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है कि मुतालिबात करते हैं कि अमेरिका जंग बंद करे और अमेरिका आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन डेटा महफूज करने की सहूलियात नादरा से लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया है। आम इंतखाबात के नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। मीडिया, मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। गैर मुल्की मुबस्सरीन 15 दिसंबर तक वीज़े की दरख्वास्त दे सकेंगे। आम इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने का मिशन। ECP ने नताइज की बरवक्त तैयारी और रिजल्ट महफूज बनाने के लिए नादरा की खिदमत हासिल कर ली। इलेक्शन नताइज से मुतालिक डाटा महफूज बनाने के लिए ECP नादरा के सर्वे से मदद लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वे होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया है। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात के नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल और मैनुअल तरीकों से चलाया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी नताइज तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया, मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए SOPs भी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी वाबस्तगी की हामिल अफराद को एक्रीडेशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मुबस्सरीन के लिए एक्रीडेशन कार्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगा। मीडिया, मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन को एक्रीडेशन कार्ड के हसूल के लिए बयान हल्फी जमा कराना होगा। इलेक्शन कमीशन को किसी भी मुबस्सिर का एक्रीडेशन मनसूख करने का इख्तियार भी होगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के वीजे हसूल की दरख्वास्तों में 1 माह की तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत खारजा को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के हसूल के लिए 15 दिसंबर तक दरख्वास्त दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। वज़ीर आला ने चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बताया कि चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे। ई टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। होलोग्राम जू भी बनाया जाएगा। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 100 नए जानवर बच्चों को यहाँ मिलेंगे या सफारी जू में मिलेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो और नई चीज़ें आ रही हैं वो होलोग्राम जू आ रहा है, नए फूड कोर्ट आ रहे हैं, एक्वेरियम आ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और उसके बाद होलोग्राम जू हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि जानवर आ गए, आपके पास सोजी भी थी, वो फौत हो गई। सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम हम एनिमल वेलफेयर पे कर रहे हैं और सिर्फ वो जानवर आएंगे या रखेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हम पूरा उतर सकें।